میں ایک ایسی شخصیت کا نام یہاں پیش کر رہا ہوں جو ایک سینئر صحافی اور مصنف ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب داستان ہند ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں 1757 سے لے کر گجرات فسادات تک کی تاریخ کو آپ نے بڑی بے باکی سے رقم کیا ہے۔ صحافت میں آپ کی مثالی خدمات کے عوض آپ کو مولانا آزاد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب عزیز برنی صاحب کو ان مصروں کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ دانشوروں یہ برفسی تحریریں کب تلک، دانشوروں یہ برفسی تحریریں کب تلک، اتنا لہو پلاؤ کے قلم بولنے لگے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں عزیز برنی صاحب کا۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہی محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹینکر صاحبہ، محترم ڈاکٹر علاؤالدین صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات، خواتین و حضرات، آج کئی ایسے معاملات ہیں جن پر اظہار رائے کرنا ہے۔ یہ سالانہ جلسہ ہے اخبار عوامی رائے کا، یوم خواتین ہے، جشن فروغ اردو ہے، عالمی مشاعرہ ہے۔ ابراہم لنکن سے ایک بار وقت مانگا گیا تقریر کے لیے اور کہا کہ آپ کو 5 منٹ تقریر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 مہینے سے پہلے کوئی وقت نہیں دے سکوں گا، ہاں اگر گھنٹے 2 گھنٹے مجھے بولنا ہے تو میں آج ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر علاؤالدین صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم 4 موضوعات پر مجھے بات کرنا ہے اور 5 منٹ تک مجھے بات کرنا ہے، اور یقیناً یہ وقت بہت ہے، اس لیے کہ آج مقررین کی تعداد اور شعراء اکرام کی نمائندگی بھی بے پناہ ضروری ہے۔ میں یوم خواتین سے جب ذکر کرتا ہوں، میں نے گزشتہ برس اسی حال میں اپنی تقریر میں عالمی اسلام سے لے کر ہندوستان کی معزز خواتین تک کا تذکرہ کیا تھا، لیکن آج ٹھہر جاتا ہوں میں احمد آباد کی عائشہ پر، جس نے اپنی قربانی سے اپنی خودکشی نہیں کہوں گا بلکہ قربانی سے ایک پیغام دیا ہے اس زمین پر جنم لینے والے، حکومت کرنے والے ملک کے وزیر اعظم نریندر دامودر داس مودی کو بھی، کہ جہیز ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی لعنت ہے۔ بات ہندو یا مسلمان کی نہیں، بات اس گھنونی روایت کی ہے جس نے ہماری تہذیب کو، ہمارے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج کسان بل پر اگر ہندوستان کے بیشتر مقامات پر اور دلی میں کسان خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہیں، جان دینے پر آمادہ ہیں، تو گجرات کی اس نوجوان لڑکی نے بتایا کہ جہیز کی لعنت اس مذہب میں، اس معاشرے میں بھی کس درجہ پیوست ہو گئی ہے جہاں جہیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس جشن اردو کی بے پناہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مغلیہ دور سے لے کر ہندوستان کی آزادی تک اردو صحافت کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہی وہ زبان تھی جو ہندوستان کی حکومت کی زبان تھی، ہندوستان کی عدالت کی زبان تھی، ہندوستان میں ہر خاص و عام کی زبان تھی، لیکن صرف اس زبان کو ختم کرنے کی سازش کی گئی آزادی کے فوراً بعد۔ جو زبان ہندوستان کی زبان تھی، ہماری آزادی جس زبان کی مرہون منت ہے، اسے ایک ووٹ سے شکست دے کر ہندوستان کی تہذیب کا قتل کر دیا گیا۔ علاؤالدین صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جشن اردو میں اس اردو کو زندہ رکھنے کے لیے صرف اپنے اخبار کے ذریعے ہی نہیں، آج کے اس جشن کے ذریعے اور عالمی مشاعرے کے ذریعے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں، انہیں یقیناً یاد رکھا جائے گا۔
عالمی مشاعرے کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے کم از کم 4 موضوعات پر 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اور یہ وقت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میں فہرست میں دیکھ رہا تھا کہ 3 منٹ کا وقت مقررین کے پاس ہے. میں شکر گزار ہوں کہ 5 منٹ کا وقت دیا گیا. آج اردو مشاعرے کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہندوستان کی آزادی میں ہمارے شعراء اکرام نے، ہمارے مجاہدین آزادی کو اپنے کلام سے وہ ترغیب دی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے میں کامیابی حاصل کی، تو آج کے مشاعرے ہمارے عام اردو تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ ہے. بلکہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہمارے شعراء اکرام کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر وہ واحد زبان صرف اردو ہے جو بہت کم لفظوں میں بہت بڑی بات کہنے کا ہنر رکھتی ہے. میں صحافت کے ذریعے، چونکہ عوامی رائے ایک اردو اخبار ہے اور صحافت سے میرا بھی تعلق ہے، اس کے بغیر میں آخری بات کہے بغیر جانا نہیں چاہتا. آج اگر ہندوستان کو ضرورت ہے تو صحافت کی ہے، اس لیے کہ صرف سیکولرزم کی ضرورت ہی صحافت نہیں، صرف جمہوریت کا چوتھا ستون ہی صحافت نہیں، بلکہ آج جس طرح سے ملک کو پھر غلامی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہندوستان کی صحافت نے حکومت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، وہ اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے، تب صرف اردو سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ الہلال اور البلاغ کی روایت کو قائم رکھے. میں عوامی رائے سے بھی یہ امید کرتا ہوں، اور بحیثیت صحافی میں خود بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی ممکن ہے میں اپنے قلم کے ذریعے ان صحافتی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اب اجازت چاہوں گا. شکریہ. خدا حافظ. جے ہند.